کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت ساری کرم نوازیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی جملہ مخلوقات کا رزق اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں، ابھی ہمیں دنیا کی ہوا بعد میں لگتی ہے، لیکن ماں کی چھاتی میں اللہ تعالیٰ ہماری خوراک کا اہتمام پہلے ہی فرما دیتا ہے، اور پھر جس چیز کی بھی ہمیں دنیا میں ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے آنے سے قبل ہی ان چیزوں کو ہمارے لیے مہیا کیا ہوا ہے۔ روشنی اور حرارت کے لیے سورج کو ہمارے آنے سے پہلے ہی پیدا کر دیا، اور پھر چاند کی چاندنی جس کی پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے اور پھلوں کے اندر پکائی، اور پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہ چاند کی چاندنی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے قبل ہماری ضرورت کے لیے اس نے مہیا کر رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، اے ابن آدم تیری خدمت کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ حرارت کے لیے، مختلف قسم کی ضروریات کے لیے آگ کو ہمارے آنے سے پہلے پیدا کر دیا، پانی جو ہماری زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے لیے مہیا کر دی گئی۔ اس طریقہ سے ہم دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری پیدائش سے قبل ہی ہمارے لیے مہیا کر دی گئی ہیں، بلکہ جب انسان اپنے ماں کے شکم میں ہوتا ہے اور 4 ماہ جب اس کو گزرتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے اور شکم مادر میں ہی لکھ جاتا ہے کہ یہ بچہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کا رزق کتنا ہوگا۔ رزق ہم اپنی ماں کے بطن میں ہوتے ہیں کہ ہمارا رزق فرشتہ کے پہلے ہی لکھ جاتا ہے کہ اس کو اتنا رزق دیا جائے گا۔ تو ہمارے رزق کا اہتمام ہماری آمد سے قبل ہی کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں ہر چلنے والی چیز کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ ہر چیز کو اس نے روزی عطا فرمانی ہے۔ کسی کا رزق وہ کسی بندے کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا رزق، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ ادنا ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ جاہل ہے، جو بھی ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ اب جو اہل ایمان ہیں ان کو رزق حلال کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، کہیں ارشاد فرمایا کہ پاک رزق کھاؤ، کہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبیوں کو ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ رزق کھاؤ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ کرو۔ پاکیزہ رزق کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں پاکیزہ رزق سے مراد حلال رزق ہے، جو طیب ہے، طاہر ہے، وہ مراد ہے۔ انبیاء کو اس کا حکم دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر ایک نے بکریاں چرائی،
تو صحابہ نے عرض کیا حضور کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو فرمایا ہاں، بچپن میں نے اہل مکہ کی کچھ قرات پر میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی میں نے بھی بکریاں چرانے کا اہتمام کیا ہے، کام کیا ہے اور کاروبار کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ وہ کسی ایک خاص شاعر اپنا انداز پیش کرتے ہیں، تو شاعر کو محبت آئی، پیار آیا، تو اس نے حضور کے ساتھ بکریوں کی نسبت جوڑ کر کے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ وہ کہتا ہے عرب شریف تو صدقے جائیے، عرب شریف تو صدقے جائیے، جتھے تلیاں یار نے لائیاں، قدم قدم تے میں بوسے دیواں، جتھے بکریاں یار چرائیاں۔ جس جگہ پہ حضور بکریاں چراتے رہے، کاش وہ جگہ مجھے مل جائے تو میں اس مٹی کو چوم لوں، میں اس کے بوسے لوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آقا بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو ہر نبی نے بکریاں چرائیں، محنت کی ہے، کام کیا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آہن گری کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام درزی تھے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، کشتی آپ نے بنائی اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ہمارے آقا و مولا نے بکریاں بھی چرائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کی غرض سے شام کی جانب آپ نے سفر بھی کیا ہے۔ تو ہر نبی وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھانے کا کوئی نہ کوئی کاروبار انہوں نے اختیار کیا۔ تو ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا کہ ہم بھی، آقا کریم فرمایا خیر الکسب کسب یدین، فرمایا بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، تگاری اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، فصلوں میں جا کے ذمہ دار جو ہے وہ خون پسینہ ہو جاتے ہیں اور مختلف محنتوں کے اندر شامل رہتے ہیں، سارا دن کام کاج کرتے ہیں، پھر منڈیوں میں جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے، بلکہ اللہ کے محبوب بھی ایسے مزدور لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مصافحہ کر رہے تھے کہ حضور کے ایک صحابی غالباً حضرت جابر تھے یا کسی اور نام کے صحابی، وہ آئے اور انہوں نے حضور سے مصافحہ کیا، تو ان کے ہاتھ بڑے کھردرے تھے، جیسے نا چھالے پڑے ہوتے ہیں اور سخت ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تمہارے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور میں آہن گری لوہے کا کام کرتا ہوں اور تھوڑا کوٹتے کوٹتے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے از راہ شفقت ان کا ہاتھ پکڑا اور چوما، بوسہ دیا اس ہاتھ کو، فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی پیار کرتا ہے۔ اس ہاتھ سے تو میں خود محمد پیار کرتا ہوں، جو ہاتھ رزق حلال کی تلاش میں مشکلات برداشت کرتا ہے، سختیاں برداشت کرتا ہے، اس ہاتھ سے میں پیار کرتا ہوں۔ تو محنت میں عیب نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو آر نہیں ہے کہ جو بندہ جنگل میں جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھتا ہے، پھر سر پہ رکھتا ہے، پھر اس کو بیچ کے آتا ہے، تو فرمایا یہ آدمی اس آدمی سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر کوئی اس کی جھولی میں کچھ ڈال دیتا ہے، کوئی نہیں ڈالتا۔ تو فرمایا اس سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے جو لکڑیاں کاٹ کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے رزق کماتا ہے۔ تو ہمیں رزق حلال کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنا کاروبار کریں، محنت کریں، کوشش کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تجارت کا کاروبار بہت اچھا کاروبار ہے۔ فرمایا جو سچا تاجر ہے، جو تجارت کرتا ہے لیکن تجارت میں سچ بولتا ہے اور سچ کے ساتھ رزق کماتا ہے، تو حضور ارشاد فرمایا یہ آدمی کل قیامت کے دن اتنا مقام پائے گا کہ جس صف میں اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے اس صف میں سچے تاجر کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا، اس کو مقام دیا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو کاروبار کرتے ہوئے اس میں سچ بولتا تھا۔ تو کاروبار
رزق حلال کا اہتمام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، رزق حلال میں اس کو کمانے میں کوشش کرتے تھے اور خود بھی جو ہے اس پہ عمل کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی ان راہوں کا مسافر بناتے تھے۔ وہ روایت میں نے آپ کو پہلے کئی مرتبہ سنائی ہے کہ کس قدر سے صحابہ کرام رزق حلال کا اہتمام کرتے تھے، اپنے بچوں کی خاص طور پہ اس حوالے سے حفاظت کرتے تھے۔ تو حضور کے ایک صحابی تھے، عموماً معمول ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کچھ سنتیں وغیرہ نہیں ہوتی تو بیٹھ جاتے ہیں، تسبیح ہوتی بس اوقات، بعض مساجد میں بعد میں ذکر ہوتا ہے تو مختلف ہوتا ہے، بعض مساجد میں درس ہوتا ہے، عموماً لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضور کے زمانہ میں بھی یہی سلسلہ تھا کہ صحابہ